البلاغہ، یہ نہج البلاغہ کا جو خطبہ میں پڑھا ہوں یہ خطبہ نمبر 192 جو میرے پاس کتاب ہے اس میں یہ 192 کے سیریل پہ ہے۔ اب جب نئے ایڈیشنس آتے ہیں شاید اس میں نمبر بدل گیا ہو، بات دوسری ہے۔ یہ خطبہ مشہور ہے خطبہ حمام کے نام سے۔ حمام سے مراد لوگ سمجھیے تو نہانے جاتے ہیں، وہ ہے یہ ہے دو چشمی ہے حمام۔ یہ ایک صحابی تھا امام کا، بہت ہی سیدھا سادہ نیک انسان صحابی تھا۔ ایک دن اس صحابی نے امام سے گزارش کی، صرف للمتقین، مجھے متقی لوگوں کی نشانیاں بتاؤ، متقی لوگوں کے صفات بتاؤ، صفات متقین کیا ہے مجھے بیان کرو۔ امام نے کہا کہ اے میرے صحابی حمام، نماز پڑھو، واجبات ادا کرو، اللہ سے ڈرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ان صحابی نے کہا نہیں مولا مجھے متقین کی نشانیاں بیان کرو۔ امام کے جواب سے وہ مطمئن نہیں تھا، امام کے طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ امام مجھے متقین کی نشانیاں بتائیں گے۔ امام نے کہا کہ اے میرے صحابی حمام، تو برداشت نہیں کرے گا، تیرے بس کی بات نہیں اگر میں بیان کروں۔ ہوا بھی وہی، جب خطبہ ختم ہوا تو حمام چیخ مار کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ امام نے اسے کہا تو برداشت نہیں کرے گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ چیزیں برداشت کرنا، میں کہہ رہا ہوں تجھے تو نماز پڑھ، واجبات کی ادائیگی کر، اللہ سے ڈر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ مانا نہیں، امام سے اصرار کیا۔ امام نے کہا کہ تو برداشت نہیں کرے گا، اس نے کہا کہ نہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ تو امام خطبہ دینا شروع کیے۔ یہ خطبہ حمام سے مشہور ہے، خطبہ نمبر 192، نیٹ پہ بھی آپ کو ملے گا، نہج البلاغہ ان عربی، ان انگلش، ان اردو، ان فارسی، اور پورے سرمنس کے ساتھ آپ کو نیٹ پر یہ کتاب پوری طریقے سے اویلیبل ہے۔ ٹرانسلیشن اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو میں خطبہ آپ کے درمیان پڑھا ہوں یہ 35% خطبہ ہے۔ اس سے میں کوشش کروں گا کہ 4 دن آج سے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار چلے، لیکن اس سے پہلے بھی ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میری ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ کنٹینیو مجلس میں شرکت کریں۔ اگر آپ گیپ دیں گے تو آپ کو پوائنٹس کو کلیکٹ کرنے میں اور سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کنٹینیو آئے تاکہ آپ کو خطبے کا مفہوم، مقصد سمجھ میں آئے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، زیادہ گہرائی میں جا کے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ خطبہ ترجمہ، اگر اس میں کوئی سخت الفاظ ہیں، کوئی زیادہ گہرے معنی ہیں تو اس کو تھوڑا کو میں ایلابریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ بیان کرتے کرتے اس میں وقت نکل جائے گا، اور مجھے وقت بھی صرف 40-45 منٹ ہی کا ملا ہے۔ ویسے بھی محرم کے 10 دن کے بعد آپ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے وقت نکال کر مجلسوں میں آنا۔ تو اب یہاں پر سب سے بڑا سوال ہے کہ یہاں مولا نے متقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر علی کا چاہنے والا متقی ہے اور ہر متقی علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ سمجھے پوائنٹ؟ نہیں، ہر محب علی، ہر مولا کا ماننے والا متقی ہے، لیکن ہر متقی مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر سے وضاحت کروں، یعنی تقویٰ اور محبت علی لازم اور ملزوم ہے،
یعنی جیسا جسم کے لیے روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے لیے صبر اور صبر کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جیسا کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں پانی پینا ضروری ہے ہضم کے لیے، ایسے ہی یوں سمجھیے کہ علی کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں۔ علی کی محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ متقی بنیں، لیکن ہر متقی علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت متقی ملیں گے آپ کو، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لے کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے کے، بغل میں حسیر دبا لے کے، ہاتھ میں بدنا لے کر گلی گلی پھرتے ہوئے نماز میں اللہ اللہ کرنے والے مسجدوں میں بہت ملیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، متقی وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتے پڑھتے پوری زندگی مسجد میں گزارتے ہیں۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی، لیکن تقویٰ وہ ہے کہ جس میں وہ تقویٰ بیکار ہے جس میں محبت علی نہ ہو، وہ تقویٰ ہی لغوہ ہے جس میں محبت علی نہ ہو۔ اس تقوی کو لغوہ نہ گیا جس میں محبت علی نہیں ہے۔ محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ متقی بنیے۔ ہر علی کا چاہنے والا متقی ہے۔ متقی ہونا اور محبت علی کا دامن تھامنا دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا رشتہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا چیز افضل ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ امام نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت۔ ایک روایت میں ہے کہ جہاد بھی ہے، ولایت اہل بیت۔ تو امام نے صحابی نے پوچھا اس میں سے افضل کون سی ہے؟ امام نے کہا اس میں سے افضل ولایت اہل بیت ہے۔ افضل ولایت اہل بیت ہے، یعنی کہ تمام چیزیں نماز روزہ بغیر ولایت کے بیکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں تقویٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ تقویٰ اگر ولایت نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو یہاں پر مولا نے جو خطبہ دیا ہے متقی کے نشانیاں، میں اس کو یوں کہوں علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں۔ مولا نے کہا کہ یہ متقی کی نشانیاں ہیں، میں کہوں کہ یہ علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ جو علی کا چاہنے والا ہے وہی متقی ہے، جو متقی ہے وہی علی کا چاہنے والا ہے۔ تو امام نے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم وعاملا من معصیتهم لأنه لا تضر معصیت من عصى ولا تنفع طاعة من أطاع فقسم بينهم معاشهم ووضعهم في الدنيا مواضعهم۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو جب خلق کرنے کا وقت آیا تو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد کیسے خلق کیا، کس سٹینڈرڈ پر خلق کیا اس کائنات کو، کہ اس کائنات کو اس معیار پر خلق کیا کہ لوگوں کی اطاعت اللہ کو نہ کوئی فائدہ پہنچائے اور لوگوں کی معصیت نہ خدا کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ کی اطاعت نہ خدا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ انسان کی معصیت نہ انسان کی معصیت نہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تم اگر نیکی کرتے ہو تو بھی تمہارا فائدہ ہے، برائی کرتے ہو گناہ کرتے ہو تو بھی تمہارا نقصان ہے، اس میں خدا کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سٹینڈرڈ پر یہ کائنات پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے مذہب میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان کے خدا کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آج سے ہم تیری عبادت نہیں کریں گے کیونکہ تو نے ہمیں ایسا ایسا پریشان کر دیا۔ اسلام یہ نہیں ہے، آپ کی اطاعت آپ کا فائدہ ہے، آپ کا گناہ آپ کو نقصان ہے۔ اس سٹینڈرڈ پر یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَىٰ، کیونکہ اللہ کو
اس کے بعد خدا نے فقسم بینہم معاشہم، اس کے بعد اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کر دیا. رزق تقسیم شدہ ہے، ایک قسمت ہے، ایک عطا ہے. عطا کس کو کب مل جائے کوئی بھروسہ نہیں، لیکن رزق مولا کائنات کا جملہ ہے فقسم، تقسیم کر دیا اللہ نے. معاشہم، تمہارے معاش کو، تمہارے رزق کو، تمہارے درمیان جو تمہیں رزق ملے گا وہ تقسیم شدہ رزق تمہارے حصے کا ہی تمہیں ملے گا. اس میں نہ کوئی ایک دانہ کم ہوگا، ایک دانہ زیادہ ہوگا. یہ روزی روٹی قسمت کا ہے، یہ عطا نہیں ہے. فقسم بینہم معاشہم، اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَوَضَعَ فِي الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، اور ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق جس مقام پر رکھنا تھا وہاں پر رکھا. وَضَعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، ہر ایک انسان کو جس مقام پر رکھنا ہے اس مقام پر اللہ نے رکھا. آپ سمجھتے ہیں آپ نے محنت کر کر فلاں مقام حاصل کر لیا ہے، یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کو جو بھی مقام ملتا ہے وہ خدا کا فضل و کرم ہے. جو مقام آپ کو ملتا ہے وہ عطا ہے، جو رزق آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی قسمت ہے. فقسم بینہم معاشہم ووضعوہم فی الدنیا مواضعہم. یہاں بیان کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اس کائنات میں صاحبان فضیلت متقی حضرات ہیں. اس کائنات میں صاحبان فضیلت متقی حضرات ہیں. میں متقی کا لفظ استعمال کروں یا محب علی کا لفظ استعمال کروں؟ بولیے کون سا لفظ استعمال کروں؟ آپ کون سا لفظ سننا پسند کریں گے؟ محب علی. خیر، اب میں بیان کرنے میں کوئی بھی لفظ میرے زبان پر آ سکتا ہے، لیکن مولا نے یہاں پر متقی کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے لفظ متقی کا ایلابوریشن کر دیا ہے. فالمتقون فیہا اہل الفضائل، اس میں صاحبان تقوی، صاحبان فضیلت ہیں. اس کے بعد اب متقین کے نشانیاں مولا فرماتے ہیں. منطقہم الصواب، ملبسہم احتساب، مشیہم التواضع. ایک ایک لفظ میں ایک ایک نشانی ہے. پہلی نشانی جو مولا فرماتے ہیں میرے متقی کی، اللہ کے بندے متقی کی، یہ ہے کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو لاجیکل کرتا ہے. پہلی شروعات انسان کی زبان سے کیا ہے مولا نے، کیونکہ انسان اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب گفتگو کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہ بھی مولا کائنات کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں. جب گفتگو کرے گا تو پہچانا جائے گا. مولا نے کہا منطقہم الصواب، جب وہ گفتگو کرے گا ٹو دی پوائنٹ کرے گا، لاجیکل کرے گا، صحیح گفتگو کرے گا. غلط گفتگو متقی کبھی نہیں کرے گا. علی کا چاہنے والا سیدھی گفتگو کرے گا. سیدھی بات کرنے والے سے محبت کرو کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا ہے. میرا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا متقی جب کپڑے پہنے گا تو اکانومی کے ساتھ پہنے گا. یعنی حد سے زیادہ قیمتی کپڑے پہن کر فضول خرچی کر کر نہیں دکھائے گا. اپنی جھوٹی شان کبھی ظاہر نہیں کرے گا. علی کا چاہنے والا متقی سیدھے سادے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے گا. ملبسہم احتساب، احتساب عربی میں کہتے ہیں اکانومی کو، اقتصاد کہتے ہیں اکانومی کو، یعنی کپڑے اپنی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق پہنے گا. یعنی اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے بے ضروری خرچہ کپڑوں پر نہیں کرے گا.
متقی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، عبادت کرے گا، وہ بہت دور میں آتے ہیں نشانیاں. متقی کے معنی ہمارے ذہن میں یہی ہے نا، لیکن متقی کسے کہتے ہیں؟ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ نشانیاں کو تفریح میں بیان کیے مولا نے. یہ پہلے انسان کو، متقی کو لے کے چلنے والے کو یہ ظاہری زندگی میں پہچانو. گفتگو کرے گا تو پوائنٹ کرے گا، کپڑے پہنے گا تو سادے سیدھے سیدھے پہنے گا. اس کے بعد مشیہ محمد قوام ہو، جب چلے گا تو سر جھکا کے چلے گا. مشیہ محمد قوام ہو، تواضع کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. You can see him as a dignified person. تن تنا کے سینہ تان کر نہیں چلے گا، سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ میرا چاہنے والا چلے گا. متقی کی پہچان اس کے چلنے میں بھی دیکھو، متقی کی پہچان اس کے لباس میں بھی دیکھو، علی کے چاہنے والے کی پہچان اس کی گفتگو میں بھی دیکھو. صلوات پڑھیں مولا. اما حرم اللہ علیہم، اور اپنے آنکھوں کو بند کر لے گا جو چیز اللہ نے حرام کیا ہے. جو چیز حرام ہے وہ چلے گا، چلتے وقت اس کو کوئی حرام چیز نظر آئی تو اپنے آنکھوں کو بند کر کے آگے نکل جائے گا. قصو ابصارہم، بصر کہتے ہیں عربی میں آنکھ کو، ابصار یعنی اس کا پورل. اپنے آنکھوں کو بند کر کے غصو ابصارہم. اللہ حرم اللہ علیہ، جو ان کے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آنکھوں کو بند کر کے نکل جائے گا. سامنے والے سے لڑنا بھڑنا نہیں کرے گا. یہ چیز حرام ہے تم نے یہ کیوں کام کر رہا ہے، نہیں، بلکہ متقی خاموشی سے وہاں سے نکل جائے گا. وَقَصِّرُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، اگر جہاں کہیں پر بھی فائدے مند علم نظر آئے گا تو وہاں پر کان دھر کے سنے گا. ابھی بھی عبادت نماز روزے کی طرف یہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جب فائدے مند علم نظر آئے گا تو وہاں پر کان دھر کے سنے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. میرا چاہنے والا متقی انسان وہ ہے جب اس کے اوپر کوئی خدا کے جانب سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے وہ ایسے خوش ہوگا جیسے جب اس کے اوپر کوئی نعمت نازل ہوتی ہے. جب اس کے اوپر کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو وہ کیسے خوش ہوتا ہے، ویسے وہ انسان کوئی بلا اور مصیبت نازل ہونے پر خوش ہوگا. یعنی اللہ کی آزمائش سے وہ ڈرے گا نہیں بلکہ اسے خوشی خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کرے گا. نزلت لانفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. عجیب نشانی ہے. میرا تو دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے نشانی پڑھنے کے بعد. بہت عجیب مرحلہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اگر انسان کی موت کا وقت معین نہ ہوتا، میرا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا متقی امام فرماتے ہیں لولا الاجل، اگر موت کا وقت انسان کو معین نہ ہوتا تو خدا سے ملاقات کے اشتیاق میں اس کی روح جسم میں نہ ٹھہرتی. اس کی روح جسم میں نہ ٹھہرتی. شوقا الی الثواب خوفا من العقاب، نکل کر خدا سے ملاقات کے لیے چلے جاتی. کس لیے؟ ثواب کے شوق میں. ثواب کے شوق میں خدا سے ثواب کے اشتیاق میں روح نکل کر چلے جاتی. اس کے جسم میں اس کی روح نہیں ٹھہرتی. اس لیے ٹھہرتی ہے کیونکہ وقت معین کیا گیا ہے. لولا الاجل الذي كتب الله علیہ، اجل کہتے ہیں موت کو. كتب الله علیہم، اللہ نے موت کا وقت لکھا. اگر یہ نہ لکھا ہوتا میرے چاہنے والے کی روح جسم میں نہ ٹھہرتی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا هُمْ فِيهَا مُتَنَعِمُونَ وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ. امام فرماتے ہیں میرے
میرے چاہنے والے متقی وہ ہیں جو دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں، دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں، ہم فیہا متنعمون، اور اس مقام میں خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ میرے چاہنے والے، علی کا چاہنے والا متقی دنیا ہی میں جنت کا مقام دیکھ لیتا ہے، اس جنت کے نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ خَدْرَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ، اور میرے چاہنے والے وہ ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے جہنم میں بھی اپنی جگہ دیکھ لیتے ہیں، عذاب الہی میں مبتلا ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، یعنی نیکی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں، دونوں کو یاد کرتے ہیں اور عطا الہی جزائے الہی سے بھی خوش ہوتے ہیں اور عذاب الہی کو بھی سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ میرے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا عظم الخالق فی انفسہم، میرا چاہنے والا وہ ہے جس کے نظر میں اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وَصَغَّرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اس کی نگاہ میں اللہ کے سوا سب بیکار ہوتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظم الخالق فی انفسہم، میرا چاہنے والا وہ ہے جس کے نظر میں اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے، صغر ما دون فی اعینہم، اللہ کے سوا سب کچھ اس کے نظر میں ہیچ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ یہ میرے چاہنے والے متقی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد امام خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں میرے چاہنے والے وہ ہیں قلوبہم محزونہ، میرے چاہنے والے وہ ہیں جن کے دل ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، کبھی بھی ان کے دل خوش نہیں رہتے، ان کے دل ہمیشہ غمگین رہتے ہیں۔ کیوں غمگین رہتے ہیں؟ خدا سے ملاقات کے اشتیاق میں، کہ اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، خدا سے دوری ہے، خدا کے قریب نہیں جانے ہو رہا ہے، خدا سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، سوچ کر ان کے دل قلوبہم محزونہ، ہمیشہ غمگین حزن میں رہتے ہیں، قلوبہم محزونہ۔ شرورہم مامونہ، میرا چاہنے والا متقی وہ ہے جس کے شر سے ساری دنیا محفوظ رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ اور پیر، اپنی زبان، اپنی کان، اپنی آنکھ سے کسی کو اذیت نہیں دے گا، اس کے شر سے ساری دنیا محفوظ رہے گی، اس کا دل ہمیشہ غمگین رہے گا، وہ اپنے شر سے سب کو محفوظ رکھے گا۔ اجسادہم نحیفہ، میرا چاہنے والا وہ ہے جو کمزور اور ناتوان ہوگا، کمزور اور ناتوان ہوگا۔ حاجتہم خفیفہ، اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں ہلکی پھلکی ہوں گی۔ میرا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، مولا کائنات کا چاہنے والا متقی جس کی حاجتیں ہلکی پھلکی خفیف ہوں گی، حاجتہم خفیفہ، انفسہم عفیفہ، اور اس کے نفس پاک و پاکیزہ ہوگا۔ عفیف کہتے ہیں عفت سے، عفت کے معنی پاک دامن، اس کا دامن پاک ہوگا، اس کا نفس پاک ہوگا، وہ انسان پاک و پاکیزہ ہوگا۔ انفسہم عفیفہ، معونتہم فی الاسلام عظیمہ، میرا چاہنے والا کون ہے جس کا جسم کمزور ہے، جس کی حاجت ہلکی پھلکی ہے، جس کے نفس پاک و پاکیزہ ہے، جس کی حاجتیں کم ہیں، اور وہ انسان وہ ہے جس کے شر سے ساری دنیا محفوظ ہے، وہ کون ہے؟ معونتہم فی الاسلام عظیمہ، یہ وہ ہے جس کے اسلام میں بہت زیادہ خدمتیں ہوں گی، اسلام میں اس کی بہت زیادہ خدمتیں ہوں گی۔ معونتہم فی الاسلام عظیم۔ اس کے بعد مولا کائنات اپنی نشانیوں کو آگے بڑھاتے فرماتے ہیں صبر ایاما قصیرا فعاقبتہم راحت طویلا، میرا چاہنے والا وہ ہے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں صبر کر لیتا ہے تاکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں صبر کر لیتا ہے، صبر ایاما قصیرا، اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں صبر کرتا ہے، فعاقبتہم راحت طویلا، تاکہ اس کے بدلے میں اس کو طولانی زندگی، راحت و آرام کی آخرت میں ملے۔ تجارت مربحہ یسرها لهم رب کریم، یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو خدا اس خاص بندے کو بنا، یہ ایک
دنیا کی مختصر زندگی میں تکلیفیں برداشت کر لو تاکہ تمہیں آرام کی زندگی ہمیشہ کے لیے ملے. یہ ایک تجارت مربحہ فائدے مند بزنس ہے جس کے بدلے میں تمہیں آخرت ملتی ہے. تجارت مربحہ یسرها لهم رب کریم، یہ خدا ان کو عطا کرتا ہے. اس کے بعد کی نشانی مولا فرماتے ہیں ارادتهم الدنیا ولم یریدها، دنیا نے اس کو چاہا لیکن اس نے دنیا کو کبھی نہیں چاہا. وہ دنیا کو کبھی نہیں چاہا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی رہی لیکن وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں گیا. ارادتهم الدنیا ولم یریدها فطلبتهم فاجزوها، یہاں تک کہ دنیا طلب کرتے کرتے عاجز ہو کر مجبور ہو کر دنیا دم پڑ گئی لیکن وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں گیا. ارادتهم الدنیا، دنیا اس کو چاہتی ہے، وہ آئے دنیا کے چکر میں لیکن نہیں، وہ دنیا کے چکر میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد امام نشانیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں اما اللیل، میرے چاہنے والے کو رات کے وقت دیکھو. اب آتے ہیں نشانیاں. اما اللیل فالصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلون ترتیلا، میرا چاہنے والا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، عبادت الہی کرے گا، کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا. یمجدون جبارا عظیما، اللہ کی عظمت کو بیان کرے گا. یطلبون الی اللہ فی فکاک رقابہم، یعنی جہنم سے اپنی گردن کا چھٹکارا طلب کرے گا. خدا کے پاس رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر مناجات کرے گا، خدا سے گفتگو کرے گا، خدا سے راز و نیاز کرے گا، اپنی گفتگو کرے گا، دعائیں کرے گا. کس چیز کی دعائیں کرے گا بھائی؟ یہ دعائیں کرے گا کہ خدایا مجھے جہنم سے آزاد کرا. کوئی دنیاوی خواہشیں ہرگز خدا سے نہیں مانگے گا، مال و دولت میں سے کچھ نہیں، بلکہ جب بھی خدا سے مانگے گا خدایا تو مجھے جہنم سے آزادی دلا دے. یطلبون الی اللہ فی فکاک رقابہم، ان کی گردن کو جہنم کے آگ سے آزاد کرا دے. اس کے بعد صبح کے وقت دیکھو گے تو اما النہار، دن کا وقت جب آئے گا، ینظر الیہم الناظر، صبح میں جب میرے چاہنے والے کو متقی کو دیکھو گے کیسے رہے گا؟ اما النہار فعلماء، علماء یعنی ٹھنڈا دماغ، صاحب علم، ابرار، اتقیاء، نیک کام کرنے والا، جھکا ہوا، کمر سے خمیدہ، پریشان حال، ہرگز چہرے پر پریشانی نہیں ہوگی، طبیعت میں متانت ہوگی، صاحب علم ہوگا، طبیعت میں ٹھنڈی مزاجی ہوگی، جھکا ہوا ہوگا اور خاموشی سے چلتا ہوگا. دن کا وقت جب باہر نکلے گا ینظر الیہم الناظر ویحسبہم مرضی، دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مریض جا رہا ہے. مولا کہتے ہیں وما بالقوم من مرض، یہ مریض نہیں ہے، اس نے فاقے اتنے کیے ہیں، عبادت اتنی کیے ہیں کہ یہ جھک گیا ہے. عزادارو، یہ عقلی کے چاہنے والوں کی نشانیاں، یہ متقین کی نشانیاں ہیں. کتنے ہوئے آپ کو یاد ہے نہیں ہے نہیں معلوم، تقریباً 15-20 نشانیاں تو ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ ابھی باقی کی نشانیاں ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ 4 مجلسوں میں پورا خطبے کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ پوری طریقے سے میرے ساتھ آئیں اور پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ 4 دن کے اندر اندر اس خطبے کو ختم کروں. عزاداران حسین